بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو وضو کے متعلق بتاؤں گا کہ جس میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوں، میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ چیز سمجھا سکوں۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی وسعت عطا فرمائی، اس لحاظ سے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ لہٰذا آپ توجہ سے سماعت کریں، دیکھیں۔ کوشش ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے تاکہ ہمارے وضو ٹھیک ہو جائیں اور ہماری نماز بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم اس کو بھی ادا کر سکیں۔ تو آئیے، یہ گھر میں ہی میں بیٹھا ہوں، کوشش کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر آپ نے کلی کرنی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کلی کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو چہرہ ہے یہ دھونا، اور اسی طرح داڑھی کا اچھے طریقے سے خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چہرہ دھونا یہ فرائض میں سے ہے۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے، چہرہ دھونا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 دفعہ چہرہ دھونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور 1 دفعہ چہرہ دھونا یہ فرائض میں سے ہے۔ یہ کانوں کی لو تک اچھے طریقے سے آپ نے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے، اور اپنی داڑھی کو بھی اچھے طریقے سے خلال کرنا ہے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہے۔ ایسے آپ نے چہرہ دھو کر، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بازو جو ہیں یہ اپنے کونیوں سمیت اچھے طریقے سے، یعنی کہ ان کے اوپر پانی بہانا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور یہ کونی جو ہے نا، یہ بڑی غلطی جو یہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں، یہ کونی خشک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے سے کونیاں اکثر لوگوں کی جلدی جلدی آتے ہیں مساجد میں، رکعت نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے وضو کیا اور جا کر نماز میں کھڑے ہو گئے، لیکن یہ جو کونیاں ہوتی ہیں پیچھے سے یہ ہماری خشک رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ بہت بڑی غلطی، یا ہمارے کانوں کے ساتھ جگہ خشک رہ جاتی ہے، یا پھر کونیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اب مسح جو ہوتا ہے، یہ اگر آپ ایک ہاتھ بھی ایسے رکھ لیں گے نا تو آپ کا مسح ہو جائے گا، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوشش کریں کہ اگر ایسے آپ مسح کریں گے، یہ تینوں انگلیاں پہلے سامنے رکھنی ہیں اور اس کو پیچھے لے کر جانا ہے ایسے، پھر آپ کا بیک سائڈ رہ گئی ہے، اس کو آپ نے ایسے لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انگلی اور انگوٹھا رہ گیا ہے۔ اب انگلی کو کان کے اندر جو سوراخ ہے اس میں مارتے ہوئے، جو جیسے سڑکیں بنی ہوئی ہیں ویسے باہر کو نکل آنا ہے، انگوٹھا بیک پہ ایسے لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے، اور یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ٹخنوں سمیت ہم نہیں دھوتے، آدھے آدھے ہمارے جو ٹخنے ہوتے ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں، اور یہ انگلیوں کے اندر میں ہمیں اپنے ہاتھ کی انگلی مار کے اس کو اچھے طریقے سے، یعنی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس کو احسن طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے، یہ بھی انگلیاں جو ہیں ان کو بھی اندر سے خشک نہیں رہنے دینا،
اور گھٹنے سمیت آپ نے یہ ٹخنوں سمیت آپ نے پورا پاؤں دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ صاف کر کے ایسے. تو یہ کھڑے ہو کر، میں بیٹھا ہوا ہوں، مشکل تھی کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، ٹھیک ہے. فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں: چہرہ دھونا اور کونیاں، مسا اور پاؤں دھونا.